بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیت ولعل من الحروف المشبہۃ بالفعل مانعان بالاتفاق۔ یہ آج مضمون مکمل ہو جائے گا، تو یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وقد یحذف المبتدا سے انشاءاللہ عید کے بعد پڑھیں گے۔ پھر کل آپ لوگوں نے ایک مسئلہ پڑھا کہ 8 صورتیں ایسی ہیں جہاں مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، لہذا مبتدا اور خبر میں شرط اور جزا والا معنی آ جاتا ہے۔ اس مناسبت سے جیسے جزا پر فا کو داخل کیا جاتا ہے، اسی طرح مبتدا کی خبر پر فا کو داخل کر لیتے ہیں۔ 8 صورتیں پڑھ لی تھی کہ ان 8 صورتوں میں اس طرح کا کام چلتا رہتا ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولیت ولعل مانعان بالاتفاق، کہ اگر اس طرح کے مبتدا پر جس کا حکم کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس کی خبر پر فا کو داخل کرتے ہیں، چونکہ ہے تو وہ مبتدا اور خبر ہی، بے شک معنوی اعتبار سے اس میں شرط اور جزا والا معنی آ گیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے تو وہ مبتدا اور خبر ہے۔ اور جیسے عام دوسرے مبتدا اور خبر پر بہت ساری چیزیں جو نواسخ ابتدا میں سے ہیں وہ داخل ہوتی ہیں، اسی طرح اس مبتدا پر بھی وہ داخل ہوں گی۔ ان چیزوں میں سے من جملہ لیتا اور لعل ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں نا، تو لہذا وہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ اس طرح کے مبتدا پر داخل ہو جائے، اور حروف مشبہ بالفعل میں سے لیتا اور لعل بالاتفاق۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ جس مبتدا کی خبر پر فا کا داخل کرنا صحیح ہو، شرط اور جزا کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے اس مبتدا پر جب لیتا اور لعل داخل کر لیا جائے تو نحویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب اس کی جزا پر، اس کی خبر پر فا داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہ معنی ہے دخولی فا سے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لیتا اور لعل کا معنی آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ لیتا کس کے لیے آتا ہے؟ تمنی ہے، لعل ترجی ہے، اور تمنی اور ترجی یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ تو پہلے مبتدا اور خبر تھے، جملہ خبریہ تھا، اب جب اس کے اوپر لیتا داخل ہو گیا، لعل داخل ہو گیا، تو لیتا اور لعل کے داخل ہونے کی وجہ سے اب وہ جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ نہ رہے، بلکہ کیا بن گیا؟ وہ جملہ انشائیہ کی شکل بن جائے گی۔ لہذا یہ جو مبتدا اور خبر ہے اس کو مشابہت حاصل تھی شرط اور جزا کے ساتھ۔ شرط اور جزا کی مشابہت کی وجہ سے فا کو داخل کیا جا رہا تھا۔ شرط اور جزا یہ اخبار کے قبیل سے ہیں، جملہ خبریہ ہوتے ہیں۔ شرط اور جزا کیا ہوتے ہیں؟ جملہ خبریہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس مناسبت سے یہ مبتدا اور خبر بھی جملہ اسمیہ تھے تو مناسبت تھی، لیکن جب اس پر لیتا اور لعل داخل ہو گیا تو لیتا اور لعل کے آنے کی وجہ سے اب یہ ہو گیا کہ اب یہ جملہ خبریہ نہ رہا بلکہ جملہ انشائیہ بن گیا۔ لہذا جب انشائیہ بن گیا تو جو وجہ مشابہت تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کو شرط اور جزا کے ساتھ کوئی مشابہت نہ رہی، تو جب مشابہت نہ رہی تو اسی کی مشابہت کی وجہ سے تو ہم فا کو داخل کر رہے تھے، جب وہ مشابہت نہ رہی تو اب فا بھی داخل نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دیکھو ولیتا ولعل، اور لیتا اور لعل من الحروف المشبہۃ بالفعل، یہ لیتا اور لعل مبتدا ہے اور مانعانی اس کی خبر ہے۔ لیتا اور لعل مبتدا اور مانعانی اس کی خبر۔ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ مبتدا اسم ہوتا ہے، اور لیتا اور لعل یہ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے، تو یہ تو حرف ہوئے۔
تو حرف کو مبتدا کی جگہ پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ لیتا اور لعل تو حروف مشبہ بالفعل کی قسموں میں سے، لہذا یہ تو حرف ہوئے اور مبتدا کی جگہ پر یہاں پر واقع ہیں، تو من الحروف المشبہتی، یہ یہاں ذکر کر کے اس بات کو بتا دیا کہ یہ لیتا اور لعل یہ حروف نہیں یہاں پر، بلکہ ان حروف کے لیے بولے جانے والے اسم ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو ہے نا وہ حرف جو ترکیب میں واقع ہو، جیسے ان اللہ علیم میں ان ہے، یہ ان ترکیب میں واقع ہے تو یہ حرف ہے، لیکن اس ان کے لیے ہم جو نام بولیں گے، جو لفظ بولیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا۔ لہذا لیتا اور لعل، یعنی وہ لیتا اور لعل جو حروف مشبہ بالفعل میں سے، یعنی جن حروف مشبہ بالفعل میں سے جو لیتا اور لعل ہے، ان کے لیے جو بولے جانے والے لفظ ہیں وہ مراد ہے یہاں پر، تو اور وہ اسم ہے، لہذا یہاں پر وہ اعتراض اب نہ رہا۔ بات سمجھ آ گئی؟ حروف مراد نہیں بلکہ لیتا اور لعل سے ہے مراد یہاں پر ان دو حرفوں کے لیے بولے جانے والا اسم مراد ہے، تو لہذا یہ اعتراض نہیں رہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے لیتا اور لعل معنی ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے اذا دخل علی المبتدأ الذي يصح دخول الفاء على خبره، جب یہ دونوں داخل ہو جائیں اس مبتدا پر جس کی خبر پر فا کا داخل کرنا صحیح ہو، مانعانی، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مانع بن جاتے ہیں۔ کس چیز سے مانع بن جاتے ہیں؟ آگے صلہ ذکر کیا، فا کا اس پر داخل ہونے سے۔ وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ بھی بیان فرما دی، لأن صحت دخوله علیہ، اس لیے کہ فا کے داخل ہونے کا صحیح ہونا اس خبر پر انما کانت لمشابہت المبتدأ والخبر للشرط والجزاء، مبتدا اور خبر کی مشابہت کی وجہ سے تھا، شرط اور جزا کے ساتھ۔ ولیتا ولعل تزیلان تلک المشابہہ، اور لیتا اور لعل اس مشابہت کو زائل کر دیتے ہیں، لہذا اب یہ جو ہے وہ خبریت رہا ہی نہیں، تو مشابہت بھی باقی نہ رہی۔ اس لیے کہ لأنہما تخرجان الکلام، اس لیے کہ یہ دونوں نکالتے ہیں کلام کو من الخبریت الی الانشائیہ، خبریہ سے انشائیہ کی طرف، والشرط والجزاء من قبیل الاخبار، اور شرط اور جزا کس کی قبیل سے ہے؟ اخبار کی قبیل سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان سی بات ہے کہ لیتا اور لعل جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو اس داخل ہونے کی وجہ سے اب وہ خبریہ نہیں رہتا بلکہ جملہ انشائیہ ہو جاتا ہے، لہذا جب یہ جملہ انشائیہ بن گیا تو اس کی خبر اور شرط اور جزا کے ساتھ جو مشابہت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ شرط اور جزا جو جملے ہوتے ہیں وہ جملہ خبریہ ہوتے ہیں، جملہ انشائیہ نہیں ہوتے ہیں۔ وذالک المنع انما هو بالاتفاق من النحات، کہ آگے حکم بیان فرمایا کہ جی یہ حکم اختلافی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اتفاقی ہے، تو فرمایا وذالک المنع، یہ بالاتفاق خبر ہے، اور وذالک المنع انما، یہ جو ہے اس کے لیے مبتدا محذوف نکالتے ہیں کہ جی یہ جو منع ہے یہ اتفاقی طور پر ہے۔ کن کا اتفاق ہے اس میں؟ من النحات، اہل نحو سے، لہذا یوں کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ پہلی مثال دیکھ لیں، الذی یاتینی فلہ درہم، الذی فی الدار فلہ درہم، یہ مثال دونوں پڑھ لی آپ لوگوں نے۔ اب اسی الذی پر ہم لیتا داخل کر لیں یا لعل داخل کر لیں اور یوں کہیں لیتا الذی یاتینی فی الدار فلہ درہم، تو فلہ درہم کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ یوں کہہ دیا جائے لیتا الذی یاتینی لہ درہم، اور اسی طرح لعل الذی یاتینی لہ درہم، تو یہ اس طرح یاتینی کا بھی ہو جائے گا اور فی الدار کی مثال بھی اس طرح بن جائے گی۔ فلہ میں پھر فا جو ہے یہ داخل نہیں ہوگا۔ فَإِنْ قِيلَ سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہا کہ جب لیتا اور لعل داخل ہو تو نحویوں کا اتفاق ہے کہ اب خبر پر فا کو داخل نہیں کیا جا سکتا، تو باب کانا اور باب علمتم، باب کانا سے کیا مراد ہے؟ باب کانا سے مراد افعال ناقصہ ہے، اور باب علمتم سے مراد افعال قلوب ہے مکمل طور پر۔ تو افعال ناقصہ اور افعال قلوب کے مکمل جو افعال ہیں
ان کے بارے میں بھی اتفاق ہے اہل نحو کا کہ جب وہ مبتدا پر داخل ہو جائے اس طرح کے مبتدا پر تو پھر اس کی خبر پر جو فا ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب وہ فا داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں تو انہوں نے کیا کہا، ماتن نے کہا کہ جی لیتا اور لعل اتفاقی طور پر ہے، باقی کسی کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کو تذکرہ کے ساتھ خاص کر کے حکم کو اسی کے ساتھ خاص کر لیا کہ جی لیتا اور لعل میں اتفاق ہے، تو اتفاق تو بابی کانا اور بابی علم تو میں بھی ہے، اس کو تو ذکر ہی نہیں کیا، اس کو کیوں چھوڑا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ صرف حروف مشبہ بالفعل کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں متن میں جس بات کو ذکر کرنا مقصود ہے وہ کس کو مقصود ہے کہ جی حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ بولو، ان 6 میں سے 2 ایسے ہیں جن پر اتفاق ہے اور باقی میں اختلاف ہے۔ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کے اندر یہ معاملہ ہے، باقی جمیع ما عدا کے اعتبار سے نہیں فرمایا۔ بالاتفاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی صرف لیتا اور لعل ہی اس کام کے لیے ہے اور اس پر اتفاق ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کرتا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں 6، ان میں سے 2 ایسے ہیں جن میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ معنی ہے، باقی میں کچھ میں اختلاف ہے، وہ آگے جو ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَإِن قِيلَ، بس اگر کہا گیا باب کانا و باب علم تو کہ جی باب کانا اور باب علم تو ایضاً مانعان بالاتفاق، وہ دونوں بھی تو کیا ہے؟ بالاتفاق معنی ہے۔ فما وجہ تخصیص لیتا ولعل، تو پھر لیتا اور لعل کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ان کو بھی ذکر کر لینا چاہیے تھا، کانا اور علمتو کو، ان کو تو ذکر ہی نہیں کیا۔ قیلا، تو جواب میں کہا گیا تخصیصہما ببیان الاتفاق کہ جی ان کا اتفاق کے بیان کے ساتھ تخصیص انما ہوا من بین الحروف المشبہۃ لا مطلقاً، وہ حروف مشبہ بالفعل کے درمیان میں سے ہے، نہ کہ مطلق طور پر۔ ٹھیک ہو گیا کہ جی یہ اتفاقی طور پر ہے اور ان کو خاص کیا، تو یہ خاص کرنا کہاں پر ہے؟ صرف حروف مشبہ بالفعل کے حروف میں سے ان کے بارے میں اتفاق ذکر کرنا ہے، مطلق طور پر اتفاق کو ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ اس میں تو پھر وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لا مطلقاً نہ کہ مطلقاً۔ اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ان دونوں میں اتفاق ہے اور باقیوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ ووجہ ذالک التخصیصی، اور اس تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ الاہتمام ببیان الاختلاف الواقع فیہا، اہتمام کرنا ہے کس چیز کا؟ اس اختلاف کے بیان کرنے کا جو کہ ان حروف میں واقع ہے۔ ان حروف میں چونکہ اختلاف ہے، اس وجہ سے اس اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے 2 کے بارے میں کہہ دیا کہ اس میں اتفاق ہے اور باقی کا ذکر نہیں کیا۔ خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جب 2 میں اتفاق ہوا تو باقیوں کا مسئلہ اس طرح اتفاقی نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو آسان سی بات ہے آج کی کہ جی جب حروف اس طرح کا مبتدا جس کی خبر پر فا کو داخل کیا جاتا ہے شرط اور جزا کی ساتھ و مشابہت کی وجہ سے، جب اس پر لیتا اور لعل کو داخل کر لے تو اب فا داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلے اس جملے کو مشابہت تھی شرط اور جزا کے ساتھ، شرط اور جزا خبر ہے، اور لیتا اور لعل کے آنے کی وجہ سے یہ جملہ اب کیا بن گیا؟ جملہ انشائیہ بن گیا، تو مشابہت ختم ہو گئی۔ تو مشابہت کے ختم ہونے کی وجہ سے اب جو فا اس مشابہت کی وجہ سے آ رہا تھا وہ بھی ختم۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ سے اب وہ جو اتفاق کے بعد اختلاف والی بات ہے اس کو ذکر کیا کہ بعض حضرات جن میں علامہ سیبویہ کا ذکر آتا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ ان بھی ایسا ہی ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے لیتا اور لعل ہے اسی طرح کیا ہے؟ ان بھی ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں ایسے؟ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں شرط اور جزا میں کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے، شرط پایا جائے گا تو جزا کو وجود ہوگا۔ ہاں، ان اتیتنی اکرمتک کا اگر آؤ گے تو اکرام ہوگا، تو پتہ نہیں وہ آتا ہے یا نہیں آتا، اور جب وہ آتا ہے تو پھر اکرام کی بات ہوگی۔ تو شرط اور جزا میں کیا بات ہوتی ہے؟ شک والی بات ہوتی ہے، تردد والی بات ہوتی ہے، جس معاملے میں جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور ان کس کے لیے آتا ہے؟ یقین کے لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے، بات کو پکا پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان الذی یاتینی فلہ درہم، کہ جی یقینی بات ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا اس کو درہم ملنا،
تو اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ جی شک میں، اور یہ شرط اور جزا میں تردد تھا، شک والی بات تھی، اس پر جب انا داخل ہو گیا تو انا نے آ کر کیا کر لیا، اس شک کو ختم کر لیا۔ تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جی جیسے لیتا اور لعل یہ معنی ہیں فا کے داخل ہونے سے، اسی طرح انا بھی داخل ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، لیکن یہ ان کی بات فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیتا اور لعل نے فا کے داخل ہونے سے منع کیا، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان دونوں نے خبریہ کو انشائیہ بنا دیا تھا۔ اب انا کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ انا کے آنے کی وجہ سے اس کی نوعیت اور اس کی جنس میں، اس کی جنس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پہلے جیسے خبریہ تھا اب بھی ویسے ہی خبریہ ہے، لہذا اس نے اس کے خبر اور اس کے انشاء میں کوئی فرق نہیں ڈالا، تو لہذا یہ اپنی اصل پر برقرار ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی یہ بات درست تو نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک میں بھی ایسے استعمال ہے، جیسے انہوں نے ایک آیت دی ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل، ان آ گیا، الذین آگے اسم موصول ہے اور اس کا صلہ کیا ہے؟ فعل ہے، وہی ترتیب ہے، آگے اس کی خبر پر فا داخل ہے۔ اب اسی الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل میں ان آ گیا، تو انا کے داخل ہونے کے باوجود آگے فا موجود ہے نا، تو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں بھی انا کا آنا یہ اس بات سے معنی نہیں ہے، بلکہ انا بھی ہے اور فا بھی ہے۔ اس وجہ سے علامہ سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یہ درست نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیں وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ، بعض نے لاحق کیا ہے۔ اب آگے بعض کا مصداق کون ہے ان کو ذکر کیا، قیل ہوا سیبوی، کہا گیا ہے کہ وہ تو سیبوی ہیں، انہوں نے لاحق کیا انا کو، انا کا اعراب واضح کیا کہ جی انا سے مراد وہ انا ہے جو کہ مکسورہ ہے، تو انا مکسورہ کو لاحق کیا کس کے ساتھ؟ بہما، ان دونوں کے ساتھ، ہما ضمیر کا مرجع ذکر کیا لیتا اور لعل، کس معاملے میں لاحق کیا؟ آگے اس کے محل کو ذکر کیا، فی المنع عن دخول الفاء علی الخبر، خبر پر فا کے داخل ہونے سے منع ہونے میں، ہاں معنی ہونے میں، جیسے وہ دونوں معنی ہیں اسی طرح یہ بھی معنی ہے، تو اس کو لاحق کر لیا۔ والاصح، لیکن صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے انہا لا تمنع عنہ، کہ یہ اس سے منع نہیں کرتا، لانہا لا تخرج الکلام، اس لیے کہ یہ جو انا ہے یہ کلام کو نہیں نکالتا عن الخبریت الی الانشائیہ، خبریہ سے انشائیت کی طرف، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تعالی، اور اس کی تائید ہوتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، فلن یقبل، تو ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ فَإِنْ قِيلَ، بس اب آگے اس پر ایک اور بھی اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جیسے انا کو لاحق کیا گیا اسی طرح انا اور لاکنہ کو بھی لاحق کیا گیا ہے۔ جیسے ایک قول یہ ہے کہ جی انا لیتا اور لعل کی طرح، اسی طرح بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ انا مفتوح، حمزہ مفتوحہ اور لاکنہ، اس کو بھی بعض حضرات نے لاحق کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی لیتا اور لعل کی طرح ہے، لہٰذا یہ دونوں بھی وہ فا سے معنی ہیں، تو جب ان کو ذکر کیا تو ان کو بھی ذکر کر لیتے، قول تو دونوں کا ہی ہے نا، ہاں تو دونوں قول ہیں، تو جب انا کو ذکر کیا تو انا اور لاکنہ کے قول کو بھی ذکر کر لیتے، لیکن ماتن نے کیا کیا؟ انصاف نہیں کیا، ماتن نے انصاف نہیں کیا، وہ انا کی بات ذکر کر لی اور انا اور لاکنہ کی بات ذکر نہیں کی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ انا کو لاحق کرنے والے امام سیبوی ہیں، انا کو لاحق کرنے والے امام سیبوی ہیں، اور انا اور لاکنہ کو جنہوں نے لاحق کیا ہے وہ امام سیبوی رحمہ اللہ تعالی جیسا معتد آدمی، معتد بہی آدمی، معتبر آدمی نحو میں نہیں ہے۔ قول تو دونوں کے ہیں، قول تو دونوں کے ہیں، امام سیبوی کا بھی قول ہے اور دوسرے کا بھی قول ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ امام سیبوی کا ہے وہ مقام اور مرتبہ نحو میں ان دوسرے حضرات کا نہیں ہے، لہذا وہ معتبر آدمی تھے تو ان کی رائے کو ذکر کر لیا، اور یہ معتبر نہیں تھے تو ان کی رائے کو ذکر
باقی نہ وہ درست ہے نہ یہ درست ہے، وہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ عقلی وجہ بھی ہے کہ یہ لیتا اور لعل مخرج ہیں، اس لیے کہ وہ خبر سے انشاء بناتے ہیں، اور یہاں پر اس طرح انا میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں انا بھی ہے اور فا بھی ہے۔ اسی طرح انا اور لاکنہ بھی درست نہیں ہے کہ اللہ انا اور لاکنہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ خبر سے انشاء نہیں بناتے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس کے خلاف استعمال ہے، اور کلام عرب کے جو فصحاء ہیں ان کا بھی اس طرح کا استعمال ہے کہ وہ انا اور لاکنہ کے ساتھ فا کا بھی کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بات دونوں کی درست نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ معتبر آدمی ہے اس وجہ سے ان کی قول کا اعتبار کر کے ان کو ذکر کیا اور دوسرے کا نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، بس اگر کہا گیا قد الحق بعضهم کہ بعض نے لاحق کیا انا مفتوحہ اور لاکنہ کو بھی بلیتا ولعل، لیتا اور فما وجہ تخصیص ان المکسورہ بالالحاق، تو پھر ان مکسورہ کے الحاق کو خاص کرنے کی کیا بات ہے؟ فما وجہ تخصیص ان، تو پھر ان مکسورہ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے الحاق کے ساتھ کہ جی اس کے الحاق کو ذکر کیا اور انا اور لاکنہ کے الحاق کو ذکر ہو؟ قیلا، تو کہا گیا بعضهم، بعض وہ لوگ الذی الحق انا، جس نے انا کو لاحق کیا ان دونوں کے ساتھ، هو سیبویہ، وہ کون ہے؟ وہ سیبویہ ہیں۔ فاعتد بقولہ، ان کے قول کا اعتبار کیا، وذکرہ، اور ان کو ذکر کیا، اس لیے کہ وہ نحو میں بہت بڑے امام ہے، بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، تو ان کی بات کو جو ہے وہ دے دینا چاہیے وزن۔ ولم یعتد، اور کوئی اعتبار نہیں کیا بقول من سواہ، ان لوگوں کے قول کا جو امام سیبویہ کے علاوہ ہے، فلم یذکرہ، تو اس کو ذکر نہیں کیا، مع ان، باوجود اس کے کہ کلا القولین، دونوں قول لا یساعدہم القرآن، قرآن ان کا مساعد نہیں ہے، وکلام الفصحاء، اور فصحاء کا کلام، فصحاء کی باتیں بھی ان کے موافق نہیں ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ دونوں ہی رائے درست نہیں ہے، دونوں کا مساعد قرآن نہیں ہے، فصحاء عرب نہیں ہے، لیکن ان کو ذکر کیا۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، شارح نے وہ دلائل دیے ہیں جن سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان دونوں کی بات درست نہیں ہے۔ نقلی باتیں، عقلی باتیں تو آپ لوگوں نے پڑھ لی، اب نقلی باتیں تو امام سیبویہ کے رد میں تو پہلے ایک آیت گزر چکی، کون سی والی آیت؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ والی آیت ہے جو انا کے معنی نہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اگلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ انا کے بعد ما ہے، ما موصولہ ہے، کیا ہے؟ ما موصولہ ہے، غنمتم اس کا صلہ ہے، تو مبتدا میں ما اسم موصول واقع ہو گیا جس کے صلہ میں فعل واقع ہے، تو آگے کیا ہو گیا؟ فا داخل کیا گیا۔ اب اسی ما غنمتم من شیئن پر داخل کیا گیا ہے انا کو، انا آ گیا، تو آگے جو فا ہے وہ اپنی حالت پر کیا ہے؟ برقرار ہے۔ یوں آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو پتہ چلا کہ اس طرح کی مبتدا پر اگر انا داخل ہو جائے تو انا کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ فا سے مانے نہیں ہے، اگر فا کا داخل ہونا ٹھیک نہ ہوتا تو ظاہر قرآن میں اس طرح کا استعمال نہ ہوتا۔ تو یہ تو ہو گیا کلامی عرب سے، اسی طرح یہ قرآن پاک سے، اسی طرح آگے ایک دیکھ لیں، شعر ہے فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيًا لَكُمْ وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ، اس مثال میں جو محل استشہاد ہے وہ ما یقضا ہے، ما اسم موصول ہے، یقضا اس کا صلہ ہے اور وہ فعل ہے، تو مبتدا میں ایسا اسم موصول واقع ہے جس کے صلہ میں جملہ فعلیہ ہے، آگے فسوف یکون یہ اس کی خبر ہے، اور یہاں پر فا داخل کیا گیا۔ اب اس پر انہوں نے کس کو داخل کیا؟ لاکنہ کو داخل کیا۔ لاکنہ کو داخل کر لینے کے باوجود وہاں پر فا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ لاکنہ بھی مانے نہیں ہے، تو قرآن پاک سے بھی اس بات کا جو ہے وہ ثبوت مل گیا کہ جی انا بھی مانے نہیں ہے، انا بھی مانے نہیں ہے، اور کلام عرب سے اس بات کا پتہ چلا کہ لاکنہ یہ بھی مانے نہیں ہے۔
تو دونوں کی بات درست نہیں ہے، لیکن امام سیبویہ کو ذکر کیا ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے، دوسرے کے قول کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ اس درجے کے نہیں ہے۔ بات غلط بھی ہو اور کسی چھوٹے کی طرف منسوب ہو تو ظاہر ہے وہ کوئی معتد بھی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر ظاہری طور پر کوئی بات ایسی ہو جو درست نہ لگتی ہو اور پھر لیکن اس کی نسبت کسی بڑے کی طرف ہو جائے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ اس کو ذکر کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں سمجھ نہ ہی ہو، ان کی بات ہے۔ دیکھیں فما یدلو، یہی سے پڑھنا نا ترجمہ، ہاں فما یدلو، تو لہذا وہ آیت یا وہ چیز، وہ صورت جو دلالت کر رہی ہے علی عدم منع ان المقصورہ، ان مقصورہ کے معنی نہ ہونے پر، عن دخول الفا، فا کے داخل ہونے سے، خبر پر، ما سبقہ، وہ ہے جو گزر چکی بات۔ کون سی بات گزر چکی؟ وہ آیت ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ وما یدل، اور وہ آیت جو دلالت کر رہی ہے علی عدم منع ان المفتوحہ ولکن، ان مفتوحہ اور لاکنہ کے معنی نہ ہونے پر، عن دخول الفا، فا کے داخل ہونے سے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم، کہ بے شک وہ جو تم لوگوں نے کوئی چیز غنیمت کے طور پر حاصل کی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بس بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ اس میں انا یہ معنی نہیں ہے۔ وقول الشاعر، اور شاعر کا قول ہے، فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم ولکنما یقضی فسوف یکون، اللہ کی قسم، کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ما فارقتکم قالیا لکم، میں نے تم لوگوں سے جدائی اختیار نہیں کی، قالیا لکم، تم لوگوں سے کسی دشمنی کی وجہ سے، میں تم سے الگ ہوا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے دل میں تم لوگوں کے لیے کوئی نفرت ہے، کوئی دشمنی ہے، وَلَكِنَّمَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ، لیکن جو تقدیر ہے، جو فیصلہ ہے، اس نے ہو کر ہی رہنا۔ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، ما یقضا، جو فیصلہ کیا جاتا ہے، فسوف یکون، تو اس نے ہونا ہی ہے۔ تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ مجھے تم لوگوں سے الگ کر رہا ہے، میں تم لوگوں سے کوئی اپنی ذاتی دل میں کسی دشمنی یا نفرت کی وجہ سے الگ نہیں ہو رہا۔ فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم وَلَكِنَّمَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ۔ واللہ کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اقسم باللہ، اقسم واللہ، ہاں واو حرف قسم ہے، لفظ اللہ جارہ بھی ہوتا ہے یہ، اور لفظ اللہ اسم الجلالہ مجرور ہے، جار اور مجرور اقسم و فعل کے متعلق ہو جاتا ہے، اقسم و فعل فاعل مل کر یہ بن جاتا ہے قسم۔ اور ما فارقتکم قالیا لکم، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کے لیے جواب قسم ہے۔ تو ما فارقتکم، ما نافیہ ہے، فارقتکم فعل فاعل مفعول بھی، قالیا لکم، یہ فارقتکم کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول لہو بن جائے گا۔ ایسے ہی ہے، جدائی کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قالیا لکم، آگے واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، لیکن نہر مشبہ بالفعل ہے، ما ہے وہ اسم موصولہ ہے، اور یقضا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا صلہ ہو جائے گا، اسم موصول صلہ مل کر مبتدا متضمن معنی شرط، اور فسوف یکون، یہ سوفا یہ حرف ہے فعل پر داخل ہوتا ہے، یکون اس کی خبر ہے فعل فاعل مل کر، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے اور قائم مقام جزا کے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبتدا اور خبر مل کر کیا ہو جائیں گے؟ یہ لاکنہ کے ساتھ پھر جڑ جائیں گے، چونکہ یہ لاکنہ کے ماتحت ہے، اس وجہ سے ما یخزا کو لاکنہ کا اسم بنائیں گے، اور فسوف یکون کو اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ مبتدا اور خبر یہی چیز پھر تبدیل ہو جاتے ہیں لاکنہ کے اسم اور خبر میں، بات حقیقت میں وہی ہوتی ہے، مبتدا اور خبر ہی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ لاکنہ آ گیا تو لاکنہ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ما یقضا، یہ لاکنہ کا اسم، اور فسوف یکون یہ لاکنہ کی خبر، یہ پھر معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ معطوف بن جائیں گے۔ جی پتہ چلا؟ تو یہ اس طرح پہلا حصہ آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا کہ عید سے عید تک، عید سے عید تک بڑا اچھا دورانیہ گزرا۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بڑا ساتھ دیا ہے، ٹائم پہ بھی آئے ہیں، نیند قربان کی ہے، اور بہت ساری قربانی آپ لوگوں نے دی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، اور صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، سمجھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، دینی تعلیم، دین علم، دین کی خدمت اور دین پر عمل کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ ہماری رغبت بنائے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دل کی خوشی سے ہم دین پڑھیں، دین کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، بوجھ نہ ہو ہیں۔ جیسے بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی زبردستی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے کہ دین پر عمل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رغبت بنائے۔ باقی عید کی چھٹیاں ہیں، کب تک ہیں؟ 25 تک ہیں، تو 25 تک آپ کی عید کی چھٹیاں ہیں، کافی سارا وقت ہے۔ ان اوقات میں ظاہر ہے آپ شرع جامی تو نہیں پڑھیں گے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو یقین ہے جزم کے ساتھ کہ آپ شرع جامی کو ہاتھ اور نہ ہی کچھ اور پڑھیں گے، وہی کریں گے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ جو آپ کریں گے وہ آپ کریں، دل کی خوشی سے کریں، اطمینان سے کریں، کوئی روک ٹوک کے بغیر کریں، لیکن ایک کام ضرور کریں کہ اپنے مدرسے کو اور اپنے اساتذہ کو بدنام نہ کریں، ایک کام ضرور کریں کہ اپنے مدرسے اور اپنے اساتذہ کو بدنام نہ کریں۔ بدنام کیسے کریں گے؟ گھر پہ آپ بیٹھ گئے، چلے گئے، چودھری بن گئے، یہاں بھی آپ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی درسگاہ میں جھاڑو لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اپنے برتن دھوتے ہیں، اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں، ہاں، اور ان کے لیے کھانا بناتے ہیں، ان کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ برتن بھی دھوتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے کپڑے بھی خود دھوتے ہیں، سارے کام خود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، دوستوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اساتذہ کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن جب گھر چلے جاتے ہیں تو پھر چودھری بن جاتے ہیں، جب گھر چلے جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ چودھری بن جاتے ہیں، بدتمیز بن جاتے ہیں کچھ لڑکے، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو گالیاں تک جو ہے وہ دینے لگ جاتے ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہیں؟ آپ کی بھی بدنامی، آپ کے جس ادارے نے تربیت کی ہے اس کی بھی بدنامی، اور جن اساتذہ نے تربیت کی ہے ان کی بھی بدنامی۔ یہ تو ہو گیا گھر کا معاملہ، کہ گھر میں آپ اپنے اساتذہ کو اور اپنے مدرسے کو اس طرح بدنام کرتے ہیں۔ محلے میں رہتے ہیں آپ لوگ، ہیں، جیسے گھڑی رکھنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مسجد میں چند سیکنڈ پہلے پہنچ جاؤں جماعت سے، تو یہ کام آپ کہاں کرتے ہیں؟ گھر میں بھی کرتے ہیں۔ اکثر مولوی صاحب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک دو رکعت پیچھے ہی رہتا ہے، جس لیے کہ اس نے جاننا ہے ٹائم جب فکس ہوگا اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے، وضو تو 1 منٹ میں کرنے کا وہ عادی ہے، آدھے منٹ میں کرنے کا وہ کیا ہے؟ عادی ہے، جلدی جلدی دوڑ دوڑ کے نماز میں جا کے پہنچے گا، تو چونکہ وہ تو مدرسے کی مسجد نہیں ہے، انہوں نے تو فٹافٹ پڑھا دینی ہے، فارغ ہو جانا ہے، تو وہاں آپ کی رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ سارا محلہ ایسے سلام پھرتا ہے، دیکھتا ہے جی مدرسے کا تازہ تازہ طالب علم آیا ہوا ہے اور اس کی رکعت رہ گئی۔ نماز کا ٹائم ہے، آپ مسجد میں نہیں ہیں۔ اس سے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں نا چھٹیوں پر، تو بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں یہ بچہ مدرسے میں داخل ہوا ہے، میں اس کو دیکھوں کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے کرتا ہے، اگر تو یہ مجھے اچھا نظر آیا، آپ کی اچھائی اگر اس میں نظر آتی ہے، تو والدین ارادہ کر لیتے کہ ہاں میں نے بھی اپنے بچوں کو مدرسے کا پڑھانا ہے، لیکن آگے سے ہم نکلے بدتمیز، بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں یہ طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، مسجد میں کیسے جاتے ہیں کیسے آتے ہیں یہ طریقہ اور سلیقہ، ہمیشہ دیر سے جاتے ہیں، جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مسجد میں کوئی موذی چیز ہے اور وہ اگر ہم 1 سیکنڈ اور ٹھہرے تو اس نے ہمیں ڈس لینا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر والدین اپنے بچوں کے لیے مدرسے کا ارادہ، دین کا ارادہ ترک کر لیتے ہیں۔ تو ہم
نے مدرسے کو بھی بدنام کیا، اس اساتذہ کو بھی بدنام کیا، ایک بہت بڑے خیر کے لیے ہم مانع بن گئے۔ ہمارے رویے کو دیکھ کر اگلے نے فیصلہ کرنا تھا کہ جی یہ بچہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، بڑا اچھا نماز۔ دیکھیں دین، ہم محلوں میں جاتے ہیں نا تو وہاں سب سے دیندار آدمی کون ہے؟ جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اور نہیں زیادہ سمجھ لوگوں کو وہاں، ہاں وہ ریاکاری نہیں سمجھتے کہ یہ ریاکاری کیا ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو باطنی امراض ہیں یا جو بھی ہے ان کو ان کا پتہ نہیں پتہ۔ بس ایک آدمی ہے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم پہ آتا ہے تو وہ ان کے ہاں معزز بھی ہوتا ہے، ان کے ہاں محترم بھی ہوتا ہے، اور ان کے ہاں دینداری کے ایک اعلیٰ معیار پر وہ قائم ہے۔ اب ہم جاتے ہیں تو ہم نماز کی پابندی جب نہیں کرتے تو جتنا ہم نماز میں سست رہیں گے اتنا وہ ہمیں دینداری میں نمبر کم دیتے ہیں۔ لہذا اگر مدرسے کے ایک طالب علم ان کے سامنے صحیح طریقے سے نمونہ بن کر نہ ٹھہرا تو 3 خرابیاں میں نے بتائی ہیں۔ کون سی؟ اساتذہ بدنام، ادارہ بدنام، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری عملی زندگی کے بہتری کو دیکھ کر وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لگاتے، لیکن ہم نے معاملہ ایسے کیا جس کی وجہ سے وہ اتنا بدظن ہو گیا، کہتے ہیں میرے بچے نے بھی بعد میں آ کر گالیاں ہی دینی ہے، ہر جگہ بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ ہماری مجلس ہوتی ہے نا، ہاں، رستہ ہے، سائیڈ ہے، بازار ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہر طرح کی جگہ میں کھڑے ہونا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنی عزت کا خود خیال کریں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا وہ بہت زیادہ ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس بڑا مقدس جو ہے وہ آپ کے باطن کے اندر ایک چیز پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ بہترین کاٹن پہن لیں، ہیں، صاف ستھرا مایا لگا ہوا، کیوں احمد مسعود، پھر بندہ ہر طرف جانے کو دل نہیں کرتا، ہر جگہ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، ہر طرح کے رستے سے گزرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ جو آپ نے سفید کاٹن پہنی ہوئی ہے، یہ اس کا حق آپ ادا کر رہے ہیں کہ جی اتنا بہترین لباس میں نے پہنا، اب اس کا کم از کم حق تو ہے کہ میں کسی گندی جگہ پر تو نہ بیٹھوں، کم از کم کسی گندی جگہ پر ہو میں نہ کھڑا ہوں، کسی ایسے رستے سے نہ جاؤں جہاں پر کیچڑ ہے اور جہاں پر جو ہے وہ گندگی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سائیکل موٹر سائیکل والا گاڑی والا گزر گیا تو اس نے میرے کپڑے خراب کر دینے۔ اس ایک معمولی سے لباس کے حق کی ادائیگی کے لیے غیر اختیاری طور پر ہمارے دل اور دماغ میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ اب یہ کام نہیں کرنے۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ لوگ سفید کپڑے بہترین لباس پہن لے تو ہر جگہ بیٹھنے کو دل بھی نہیں کرتا، ہر رستے سے جانے کو دل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں، ہمارے دل و دماغ میں قرآن رکھا ہے۔ اتنا سارا علوم آپ لوگ پڑھ چکے ہو، احادیث کا مجموعہ پڑھ چکے ہو، فقہ پڑھ چکے ہو، اصول پڑھ چکے ہو، جو اتنا مقدس علم ہے کہ اس کائنات میں نہ زمین میں نہ آسمان میں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب اتنا سارا ڈیٹا، اتنا مواد ہم نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، پھر ہم کسی گندی جگہ میں بیٹھ جائیں، کسی بری محفل میں بیٹھ جائیں جہاں محلے کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہاں بیٹھنے کی وجہ سے ہماری اپنی عزت کم ہو جاتی، ہمارا اپنا احترام کم ہو جاتا۔ بڑی عزت دیتے ہیں گھر والے مدرسے سے آئے ہوئے طالب علم کو، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو روزانہ جاتے ہیں یا ہفتہ وار جاتے ہیں ان کی تو کوئی عزت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جانا ہوتا ہے 2-3 مہینے بعد، اب وہ جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ گھر والے اتنے جو ہے بےتاب ہوتے ہیں کہ وہ سارا گھر، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، پتہ چلے کہ جی آ رہے ہیں تو وہ سارے باہر نکل آتے ہیں دیکھنے کے لیے، استقبال کے لیے، ملاقات کے لیے، اتنا احترام دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے سامنے اخلاق سے پیش نہیں آتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہاں نماز کی پابندی نہ کرے تو امی کیا کہتی ہے؟
فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھو تو امی کیا کہتی ہیں؟ اب جوتا تو وہ مار نہیں سکتی، اس لیے کہ مولوی صاحب ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے احترامی نہ ہو جائے، لیکن دل میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا مولوی تو بن رہا ہے لیکن اس کو نماز پڑھنی نہیں آئی، اس کو بہتر یہ تھا کہ میں نہ ہی پڑھا دی۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس کافی سارا وقت ہے، ہاں اس میں آپ سب کچھ کریں، لیکن میں نے بتایا کہ صرف ایک کام نہ کریں، اور کیا کہ اپنے اساتذہ کو بدنام نہ کریں، اپنے معلمین کو بدنام نہ کریں۔ آپ کے میں تو آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا ہم عمر ہی ہوں تقریباً، لیکن ہمیں پڑھانے والے اساتذہ بہت بڑے، ہمیں اساتذہ، ہمارے معلمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ ہمیں ان آنکھوں سے سمجھو نہیں آ سکتا، تو ہم ان کی بدنامی کا باعث بن جائیں۔ اتنا بڑا ادارہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے رکھی ہے، ہم اس کی بدنامی کا سبب بن جائیں، یا ہم کسی کے خیر، کسی کے دین کی طرف آنے کے لیے رکاوٹ بن جائے، تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بدبختی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت سے رکھے، چھٹیوں میں بڑی خوشیوں سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر خوشی عطا فرمائے۔ جن کا شادی کو دل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بہتر انتظام فرمائے۔ بڑی اچھی طریقے سے آمین کہتے ہو، شاید کاش ہر دعا پر اس طرح آمین کہتے تو پتہ نہیں اب کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے واپس لے آئے۔